تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ ان آیات میں ایک خاص قسم کی مطلقہ عورت، اس کا تذکرہ ہے۔ نکاح عفت، پاک دامنی اور اولاد کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر جہاں نکاح کے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہیں پر طلاق کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں، عدت کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ مذہب اسلام کی خصوصیت اور جامعیت ہے کہ اسلام نے کسی پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑا، ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیا میں بعض ایسے کلچر، سوسائٹی، مذاہب موجود ہیں کہ جن کے پاس نکاح پہلی بات تو ہے ہی نہیں۔ ان کے یہاں اتنی آزادی ہے کہ بغیر نکاح کے دوستانہ تعلق، ایک سے دو سے جتنے سے چاہو فرینڈ کی شکل میں زندگی گزارتے رہو، اور جب ان سے جی بھر جائے پھر دوسرے فرینڈ بنا لو، مرد بھی عورت بھی، دونوں طرف سے آزادی ہے۔ تو اس آزادی کے نام پر وہ اس معاشرتی زندگی سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گئے۔ اتنے پریشان ہیں کہ اگر بچے پیدا ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ شوہر بھی انکار کرتا ہے چونکہ اس کو اعتمادی نہیں ہے میرا ہے بھی یا نہیں۔ چونکہ جب ایک عورت کے 10 مردوں سے دوستانہ تعلقات ہے تو گارنٹی کہاں ہے کہ یہ کس کا ہے؟ اس لیے بچے بھی حکومت کی ذمہ داری میں کہ حکومت ان کی پرورش، ان کے خرچے اٹھاتی ہے۔ تو جب بچے کی پرورش حکومت اٹھائے گی، یہ بڑا ہوگا تو نہ اس کو ماں کی محبت نہ باپ کی محبت، یہ بھی ایسے ہی گھل کھلائے گا۔ الغرض وہ ایک ایسی اندھیر دنیا ہے کہ انسان دلدل میں پھنسا جا رہا ہے۔ ان کی بات تو آپ چھوڑ دیجیے۔ بعض ایسے مذاہب ہیں کہ جن میں نکاح کا طریقہ تو ہے لیکن طلاق کا کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں ان کے یہاں پر۔ پہلے بلکہ وہ طلاق پر اعتراض کرتے تھے، بہت غلط بات ہے، لیکن جب ان کی زندگی خود پریشانیوں کے اندر آئی تو انہوں نے طلاق کے طریقے خود اپنی عقلوں سے ایجاد کر لیے۔ ان کی جو کورٹ ہیں انہوں نے طلاق کے طریقے نکال لیے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے، چونکہ یہ آسمانی دین ہے اور ہم ایک ایسے مذہب کو ماننے والے ہیں، ایسی شریعت اور قانون کو ماننے والے ہیں کہ جو خالص اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ انسان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، اس کے حال کو بھی جانتا ہے، اس کے استقبال آنے والی زندگی کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس نے اتنے خوبصورت احکامات ہمیں عطا فرمائے کہ ان پر عمل پیرا ہونے میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیے، طلاق کو شریعت نے جائز رکھا، لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، یہ بری چیز ہے بھائی، اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچو۔ اور
طلاق سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر سورہ نساء کے اندر آئے گا کہ اگر میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، پہلی بات تو اگر آپ بالکل باریکی سے لے کر کے چلیں گے کہ عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، اتنی قربت سے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان اقمتہا کسرتہا، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، بس اس سے اسی حال میں فائدہ اٹھا لو۔ پھر عورت کی سائیڈ شریعت نے یہاں تک لی کہ قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں تم عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ بیچاری ناقص عقل، ناقص دین ہے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز ان کے اندر ناپسندیدہ ہو لیکن دوسری چیز پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو۔ پھر بھی اگر کسی میں نا اتفاقی ہو جائے، جھگڑے پیدا ہو جائے، نافرمانی کی شکل ہو تو برداشت کرنے کا حکم دیا۔ پھر بھی اگر بات نہ بنے تو پھر شریعت کی جو ترتیب ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر کے کمپرومائز کرو، سمجھوتا کرو، یا دو آدمی، ایک آدمی عورت کے خاندان کا، ایک مرد کے خاندان کا سمجھدار، اس کے ذریعے سے اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ پھر بھی بات نہ بنے تو معمولی پٹائی بھی کر سکتے ہو، پھر بھی بات نہ بنے تو بستر الگ کر سکتے ہو۔ بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد بات نہیں بن رہی ہے تو اب اگر اسی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، دو فیملیاں بالکل ایک دم ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے شریعت نے خوبصورت طریقہ رکھا ہے طلاق کا، اور طلاق کتنی ہے؟ ایک دے دو، اس سے بھی کام چل جائے گا، زیادہ ہی اگر برداشت سے باہر ہے 2 دے دو۔ ابھی طلاق کا ذکر آنے والا ہے، الطلاق مرتان، اللہ نے صرف 2 طلاق کا ذکر فرمایا، تیسری طلاق کافی بعد میں 3 4 5 آیتوں کے بعد میں جا کر کے آئے گی۔ کہ اگر تم نے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے طلاق دینے کا جو طریقہ شریعت کے اندر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں حیض سے جب عورت پاک ہو، شوہر اس کے قریب نہ جائے، اس پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے کر کے عورت کو چھوڑ دو۔ اب ظاہر بات ہے اگر عورت جس کو طلاق دی گئی ہے یا تو اس کو مطلب حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اس کا ذکر یہاں پر اس آیت میں آ رہا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں یہ سمجھیے شروع کے ساتھ میں کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہے، اب اس عورت کو مرد نے طلاق دے دی، تو طلاق کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہے ابھی زوجین کی آپس میں ملاقات ہوئی نہیں، بس نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ طلاق دینی پڑ گئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں نا مسئلے کو؟ سمجھے، صرف نکاح ہوا ہے لیکن ابھی مدخول بہا نہیں ہے عورت، بس کہیں نکاح ہو گیا تھا مجلس میں اور رخصتی کا موقع آیا ہی نہیں، اسی بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو قرآن کی سورہ احزاب میں آئے گا کہ جب ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، ان کو چھونے سے پہلے طلاق واقع ہو گئی تو ایسی شکل میں عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا، نکاح ہوا اور نکاح کے بعد عورت مرد کی ایک تنہائی کا ان کو موقع نہیں ملا، تو اس شکل کے اندر عورت عدت نہیں گزارے گی، وہ آزاد ہے طلاق کے بعد، جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد آپس میں تنہائی کا ان کو موقع مل گیا،
اس کو شریعت میں مدخول بیہا کہتے ہیں، یعنی عورت مرد کی تنہائی ہو گئی۔ ایسی عورت کو اگر طلاق دی ہے مرد نے تو اس کی 3-4 شکلیں بنتی ہیں۔ اب وہ 3-4 شکلیں الگ الگ سمجھیں۔ عورت مرد کی شادی ہوئی، شادی کے بعد عورت کو طلاق ہو گئی اور ان کے اندر میل ملاپ بھی ہو چکا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو، جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اگر وہ حمل والی عورت ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عورت عدت کے اندر بیٹھی رہے گی۔ سمجھ رہے؟ مہینہ، دن، تاریخ کوئی نہیں اس کے بارے میں۔ مثلا ایک آدمی نے طلاق دے دی اور طلاق کے 2 گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو سمجھو اس عورت کی عدت 1 یا 2 گھنٹے کے اندر ہی پوری ہو گئی۔ اور اگر شوہر نے طلاق دی اور عورت حاملہ ہے اور 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت لمبی ہو کر کے 8 مہینے تک چلی جائے گی، اور عدت کے زمانے کا خرچہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی لیکن عورت حاملہ نہیں ہے۔ اب حاملہ نہیں ہے تو 2 شکلیں ہیں، یا تو اس کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ عورت کو ہر مہینے اگر حیض آتا ہے تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور 3 طہور ہیں امام شافعی کے نزدیک۔ یہ مسئلہ میں تھوڑی وضاحت آگے کروں گا اس کی، حیض کی اور طہور کی۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، دیکھو جس عورت کو حیض آتا ہے اسی عورت کی عدت کا ذکر ہے ان آیات میں جو میں نے آج پڑھی ہے، اور جس عورت کو حمل ہے اس کا ذکر سورہ طلاق میں آئے گا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتیں اس وقت تک اپنی عدت کریں جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ شوہر کے پاس رہیں گی کیونکہ بچہ اسی کا ہے تو خرچہ بھی یہی دے گا، اس کے بعد عورت جائے گی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ عورت کو حیض نہیں آتا۔ حیض نہ آنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ عورت کم عمر ہے، بچی ہے، ابھی بالغی نہیں ہوئی، یا حیض آتا تھا لیکن اب اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ حیض آنا بند ہو چکا۔ ایسی عورت کو اگر طلاق دی جائے کہ جس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت مہینوں سے ہوگی۔ کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ، 3 مہینے ایسی عورتوں کی عدت ہے۔ اور ایک عدت ہوتی ہے عدت وفات، شوہر کے انتقال کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ اہم باتیں ہیں۔ موٹی موٹی بات ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اگر اس کے ساتھ ابھی میاں بیوی کی آپس میں ہم بستری نہیں ہوئی تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، نکاح ہو گیا اور دونوں کی تنہائی بھی ہو چکی ہے، اب اگر یہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ کتنی بھی ہو، 1 گھنٹے میں ہو جائے، 2 گھنٹے میں، 2 دن میں، 2 مہینے میں اور 9 مہینے میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرد نے بیوی کو طلاق دی اور اس عورت کو حمل بھی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، ان کا ذکر اس آیت میں ہے جو میں نے آج پڑھی ہے۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، چاہے تو کم عمری کی وجہ سے کہ ابھی وہ بالغی نہیں ہوئی، یا اس وجہ سے کہ حیض آنے کی اس کی مدت ہی ختم ہو گئی، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتا، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ باقی اگر شوہر کا انتقال ہو تو اس کی عدت الگ ہے۔ والذین یتوفون ابھی 2-3 سبق کے بعد آئے گا،
کہ جن شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عورتیں 4 مہینے 10 دن ایکسٹرا لگائیں گی، اور وہ ایک عبادت ہے، ایک الگ مسئلہ ہے اس کا۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے بھائی؟ اگر آئی ہو تو بولو، آئی کیا سمجھ میں؟ پھر اس کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ گول گول الفاظ سے جو طلاق دی جاتی ہے اس میں بائنہ طلاق پڑتی ہے اور عورت فوراً نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک طلاق دی تو ایک طلاق سے ہی عورت نکاح سے باہر ہو گئی، اگر اس کو واپس رکھنا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اور طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے صاف لفظوں میں بیوی کو ایک طلاق دے یا 2 طلاق دے تو عدت کے زمانے میں اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو واپس اپنے نکاح میں بغیر کسی دوسرے نکاح کے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ایک طلاق دے دی تو ایک حق ختم ہو گیا، 2 طلاق دے دی تو 2 طلاقوں کا حق ختم ہو گیا، ایک سے ہی وہ نکاح میں چلتی رہے گی، باقی رہے گی۔ اگر 3 اکٹھی دے دی تو اب کوئی شکل واپسی کی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے کر کے عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ایک طلاق سے ہی تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا، 2-3 دینے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ یہ طلاق کا سب سے احسن، خوبصورت، بہترین طریقہ ہے کہ میاں بیوی میں نبھا کی کوئی شکل نہیں ہے تو عورت حیض کے بعد جب پاک ہو، حیض کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو حمل نہیں ہے تبھی حیض آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر حیض آنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت حاملہ ہو چکی ہے، اب اس کی عدت آٹومیٹک وضع حمل ہو جائے گی۔ تو اب اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ 1 یا 2 بھائی، زیادہ سے زیادہ اگر نہیں رکا جا رہا، بس 2 کے اوپر تو بریک لگا لو، 2 سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 تک تم پہنچ جاؤ گے پھر سارے بینیفٹ جو تمہیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی بینیفٹ تم کو نہیں ملے گا۔ ایک طلاق میں بینیفٹ پتا کتنا ہے؟ دیکھیے، ایک طلاق مرد نے عورت کو دے دی پاکی کے زمانے میں، اب پاکی کے بعد حیض آئے گا، اس کے بعد پھر پاک ہوگی، ہے نا، پھر حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، پھر حیض آئے گا، حیض کے بعد عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اتنے لمبے زمانے میں اگر مرد عورت کو واپس لانا چاہتا ہے، واپس کا مطلب یہ ہے اس سے صحبت کر لی یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دیکھ لیا یا بوس و کنار اس سے کر لیا، تو وہ اس کی بیوی یا اس کا شوہر، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کی گاڑی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر 3 حیض کے بعد اب اس کو خیال آیا، بیوی کو بھی مرد کو بھی، کہ یار یہی ٹھیک ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہی ٹھیک ہے، کہاں جاؤں گی، کس سے کروں گی، اس سے تو یہی بہتر ہے، تو اب ان کو رجوع کا حق تو نہیں رہا، چونکہ رجوع کا زمانہ عدت کا زمانہ تھا، اس میں کر سکتا تھا، لیکن 1 طلاق دے رکھی ہے اس نے، 2 یا 3 طلاق نہیں دی، تو اب بینیفٹ یہ ہے کہ نئے طریقے سے نیا نکاح، نیا مہر کر کے اسی شوہر سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اس میں حلالے ولالی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کو بدنام کیا حلالے کے نام پر، یہ حلالہ اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب 3 طلاق انسان یا اس سے زائد دے دیتا ہے، تو شریعت اب اس کو سزا دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اب اگر تجھے اتنی غیرت تھی اس عورت سے کہ تو نے 3 طلاق دے دی، 3 سے زائد دے دی، تو اب ٹھیک ہے، وہ آزاد، عدت کے بعد تو بھی آزاد، تو کہیں شادی کر، وہ کہیں شادی کرے، لیکن اگر تجھے اب غیرت آ رہی ہے کہ نہیں مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ پھر اپنا تھوک زمین پر ڈال اور اس کو چاٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا، کیوں جی بھائی، جب تجھے غیرت تھی، جب تو تجھے برداشت نہیں ہوا، اتنا بڑا بہادر بن گیا کہ 3 اور پتہ نہیں کتنی دے دی، اب دے دی تو جانے دو، اس کو بات ختم ہو گئی، عدت گزرے، کہیں بھی شادی کرے، اور تو بھی آزاد ہے، تو بھی کہیں شادی کر، لیکن اب تجھے ٹینشن شروع ہو گئی کہ نہیں بھائی میں تو اسی کو رکھوں گا، یہ ہے وہ ہے، تو شریعت کہتی ہے تھوڑی سی اب سزا برداشت کر، تیری غیرت کا تھوڑا سا امتحان ہوگا، جب اتنا باغیرت بننا آتا، اب اس کی شکل یہ ہے کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور پھر اس کے ساتھ شادی زندگی گزارنے کے لیے ہو،
لیکن اس سے بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا تو وہ خود طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد اب پھر تیرے پاس آ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو ہم خود غلط راستہ چنتے ہیں اور شریعت کو بدنام کرتے ہیں۔ بس آج میں نے اس کی وضاحت کر دی، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں پھر ترجمہ کر کے پھر آیات سے منطبق کریں گے کہ دیکھو یہ مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے۔ تو طلاق کی یہ قسمیں آپ کے سامنے بتائی ہیں، عدت بھی الگ الگ طرح کی ہے عورتوں کی، اور طلاق بائنہ بھی ہے، اور طلاق رجعی بھی ہے، طلاق احسن بھی ہے، اور طلاق بدعت اور مغل یعنی حیض کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دے تو اس کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ عبداللہ بن عمر سے غالباً ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد سے بتایا، والد نے حضرت عمر نے حضور سے، تو حضور ناراض ہوئے کہ کہو اس کو واپس اپنے نکاح کے اندر رکھے، یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے، حیض کی مدت میں طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو صحیح سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔